بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور ڈیلی تعلیم چینل کو دیکھنے والے معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ سبحانہ و تعالی کی ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے صحابہ پر۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا ہے اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور یہ کلمہ پڑھ کر ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے اللہ ہم دنیا میں جا کر آپ کے احکامات کو مانیں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے مبارک اور نورانی طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ کلمے کا پہلا جزو ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں کہ احکامات میں سب سے بڑا حکم نماز کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں مسلمان بن کر حاضر ہو تو وہ ان نمازوں کو ایسی جگہ ادا کرنے کا اہتمام کرے جہاں اذان ہوتی ہے، یعنی مسجد میں، اس لیے کہ حق تعالی شانہ نے تمہارے نبی علیہ السلام کے لیے ایسی سنتیں جاری فرمائی ہیں جو سراسر ہدایت ہیں۔ انہی میں سے یہ جماعت کی نماز بھی ہے۔ اگر تم لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگو گے جیسا کہ فلاں شخص پڑھتا ہے تو تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے والے ہوگے، اور سمجھ لو کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور جو شخص اچھی طرح وضو کرے، اس کے بعد مسجد کی طرف جائے تو ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک خطا معاف ہوتی ہے۔ اور ہم تو اپنا یہ حال دیکھتے تھے کہ جو شخص کھلا منافق ہو تو وہ بھی نماز سے رہ جاتا تھا، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عام منافقوں کی بھی جماعت چھوڑنے کی ہمت نہ ہوتی تھی، یا کوئی سخت بیمار، ورنہ جو شخص 2 آدمیوں کے سہارے گھسیٹتا ہوا جا سکتا تھا تو وہ بھی صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے یہاں جماعت کا اس قدر اہتمام تھا، اگر بیمار بھی کسی طرح جماعت میں جا سکتا تھا تو وہ بھی جا کر شریک ہو جاتا تھا، چاہے 2 آدمیوں کو کھینچ کر لے جانے کی نوبت آتی۔ اور یہ اہتمام کیوں نہ ہوتا جبکہ ان کے اور ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کا اہتمام تھا۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات میں یہی صورت پیش آتی کہ مرض کی وجہ سے بار بار غشی ہوتی تھی اور کئی دفعہ وضو کا پانی طلب فرماتے تھے۔ آخر ایک مرتبہ وضو فرمایا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے سے مسجد میں تشریف لے گئے کہ زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک جمتے بھی نہ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیل ارشاد میں نماز پڑھانا شروع کر دی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا کر نماز میں شریک ہوئے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ وہ بالکل تمہارے سامنے ہے اور تم اس کو دیکھ رہا ہے، اور اپنے آپ کو مردوں کی فہرست میں شمار کیا کرو اور زندوں میں اپنے آپ کو سمجھو ہی نہیں، پھر نہ کسی بات کی خوشی نہ کسی بات کا رنج، اور مظلوم کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو، اور اگر اتنی بھی طاقت رکھتے ہو کہ زمین پر گھسٹ کر عشاء اور صبح کی جماعت میں شریک ہو سکتے ہو تو دریغ نہ کرو۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ منافقوں پر عشاء اور صبح کی نماز بہت بھاری ہے، اگر ان کو معلوم ہو جاتا کہ جماعت میں کتنا ثواب ہے تو زمین پر گھسٹ کر جاتے اور ان نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھتے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ نماز ایسی بڑی دولت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تمہیں کوئی بھی مسئلہ پیش آئے، کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی حاجت ہو تو اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھ کر اپنی حاجت کو پوری کرو۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز جیسی دولت عطا فرمائی ہے اور فرمایا جو شخص 5 نمازوں کا اہتمام کرے اللہ تعالیٰ اس کو 5 انعام عطا فرمائیں گے۔ نمبر 1، اللہ اس کے رزق کی تنگی کو دور کر دیں گے۔ آج ہم سب لوگ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں اور ہم
اللہ تعالیٰ نے اس نماز کی برکت سے ہمارا رزق کا مسئلہ بھی حل فرما دیا ہے۔ اور نمبر 2، اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ فرمائیں گے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قبر سے گزرتے تو اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ تو کسی نے فرمایا کہ آپ تو جنت اور جہنم کے ذکر پر اتنا نہیں روتے، قبر کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے، جو اسے پار کر گیا اس کی ساری منزلیں پار ہو گئیں۔ تو میرے بھائیو، تیسرا انعام اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، چوتھا انعام پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دیا جائے گا، اور پانچواں انعام بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ 5 نمازوں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 ایسے بڑے انعامات عطا فرما رہے ہیں جو ہماری دنیا بھی بنا رہے ہیں اور آخرت بھی بنا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان نمازوں کو 5 وقت پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اور فرمایا ان نمازوں کا دین اسلام میں ایسا تعلق ہے کہ فرمایا جس کی زندگی میں نماز نہیں اس کی زندگی میں اسلام نہیں۔ تو میرے بھائیوں، نمازوں کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے مبارک اور نورانی طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ اس میں ہماری دنیا کی بھی خیر ہے اور آخرت میں بھی خیر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہماری شادی ہو، ہماری غمی ہو، ہمارا کھانا ہو، ہمارا پینا ہو، ہمارا اٹھنا ہو، ہمارا بیٹھنا ہو، ہمارا سونا ہو، ہر کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں گے تو روز محشر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ تو فرمایا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائیں گے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اپنے دین پر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔